امام حسین علیہ السلام کے قافلے کا ہر فرد خریت و اہمیت کا پیکر تھا۔ جہاں اصحاب امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور خود کو ان پر قربان کیا، وہیں ان کے خانوادے نے بھی اپنا خون دے کر دین کی آبیاری کی۔ جب عاشور کے دن طبل جنگ بجا تو بچوں نے بھی جنگ لڑنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ان میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فرزند حضرت قاسم علیہ السلام بھی شامل تھے۔ شہزادہ قاسم کی عمر صرف 13 برس تھی، لیکن ان کا دل شوق شہادت سے لبریز تھا۔ آپ کی پوری کوشش تھی کہ کسی طرح امام حسین علیہ السلام سے جہاد کی اجازت ملے۔ شب عاشور جب امام حسین علیہ السلام نے شہداء کے نام اور جنت میں ان کے مقام کے بارے میں بتانا شروع کیا تو جناب قاسم علیہ السلام نے بےتابی سے پوچھا کہ کیا شہداء کی فہرست میں ان کا بھی نام شامل ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ان کو اپنے قریب بلایا اور سوال کیا، بھتیجے، تمہاری نظر میں موت کیسی ہے؟ جناب قاسم نے جواب دیا، چچا، موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے نور نظر، تم بھی کل قتل ہونے والوں میں شامل ہوگے اور تمہاری لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیا جائے گا۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام اس بات پر راضی نہ تھے کہ شہید بھائی کی نشانی ان سے جدا ہو جائے، اسی لیے وہ جناب قاسم علیہ السلام کو جنگ کرنے کی اجازت نہ دے رہے تھے۔ اس پر بھتیجے نے چچا کو وصیت دکھائی جس میں امام حسن علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام کو عاشور کے دن اپنے چچا پر قربان ہو جانے کی تاکید کی تھی۔ وصیت پڑھ کر امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ قاسم کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ دونوں نے گریہ کیا۔ سید الشہداء قاسم کو خیمے میں لے گئے۔ حضرت عباس اون اور جناب ام فروہ کو اپنے قریب بلایا اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے فرمایا، بہن، میرے اسلاف کے تبرکات کا صندوق لے آؤ۔ سید الشہداء نے امام حسن علیہ السلام کی قبا کو قاسم کے زیب تن کیا۔ امام مجتبیٰ کا امامہ سر پر باندھا۔ اہل بیت اس منظر کو دیکھ کر رونے لگے۔ امام نے شہزادہ قاسم کے گریبان کو چاک کیا اور امامے کے دونوں سروں کو ان کے چہرے پر ڈال دیا۔ کم سنی کے باعث حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم پر ذرہ نہ تھی اور ان کے پاؤں گھوڑے کی رکاب میں بھی نہیں پہنچ رہے تھے۔ آپ نے میدان میں پہنچتے ہی بڑی شان سے جنگ کا آغاز کیا۔ اپنے دادا سے ورثے میں ملنے والی شجاعت کے جوہر دکھائے اور 35 افراد کو قتل کیا۔ آپ کی جرت اور شجاعت پر لشکر عمر ابن سعد خوفزدہ ہو گیا اور آپ پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ اس دوران عمر ازدی نامی شخص نے آپ کے سر پر تلوار سے وار کیا۔ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور چچا کو مدد کے لیے پکارا۔ فوج اشقیاء کو منتشر کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام نے حملہ کر دیا۔ فوج ڈر کر بھاگی تو آپ کا جسم گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا۔ امام زمانہ علیہ السلام زیارت الہیہ میں کہتے ہیں، میرا سلام ہو اس پر جو زندہ گھوڑوں کے سموں تلے پامال ہوا۔ آپ کے جسم کے ٹکڑے امام مظلوم علیہ السلام ایک چادر میں جمع کر کے لائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ قوم جس نے تمہیں قتل کیا۔